جادو کی وجہ سے کسی کو اس کا رحم بند ہو گیا، اولاد پیدا نہیں ہو رہی، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہماری تو سنتا ہی نہیں، اللہ سے مایوسیاں، اللہ سے نا امیدیاں، اس نے یہ کام کیا، آدمی کو میرا نقصان کرنے کا ارادہ، اس سے کیا ہے شیطان کے طرح طرح کے وسوسے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ اس کی توحید سے ہٹا کر شرک میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ تو سنتا ہی نہیں ہے، بڑی دعائیں کی، دیکھو بابا جی سے ایک بار مانگا کام ہو گیا، سمجھے نا؟ اور بڑی دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہماری تو سنتا ہی نہیں، اللہ سے مایوسیاں، اللہ سے نا امیدیاں، اللہ کے بارے میں بدگمانیاں، اور بندوں سے امیدیں، اوروں سے امیدیں، یہ سارا کام کون کر رہا ہے؟ یہ شیطان کر رہا ہے۔ اللہ کے بارے میں بدگمانیاں، اللہ کے بارے میں انسان کو طرح طرح کی اس کے دل میں اس یعنی کہ اللہ سے دور کرنے کے انداز، اور اس سے بندوں کے بارے میں بدگمانی، برے خیالات کہ فلاں تو اس نے ایسی بات کی، لازماً اس نے میرا کو برا چاہا ہوگا، اس نے یہ کام کیا، لازماً کو میرا نقصان کرنے کا ارادہ کیا ہوگا۔ یہ بار بار ہمارے دلوں میں اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں، کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے۔ تو یہ اس کے وسوسے، ہر وقت اس کا یہی کام ہے کہ کسی نہ کسی لحاظ سے بندے کو اللہ سے بھی دور کرتا رہے، اور بندوں کو بھی ایک دوسرے سے، خاوند بیوی ہو، ماں باپ اولاد ہو، بہن بھائی ہو، کوئی عزیز رشتہ دار ہو، کوئی پارٹنر ہو آپس میں، ہر وقت شیطان کا یہی کام ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بانٹو، ان کو بکھیرو، ان کے دل جو ہے ایک دوسرے سے دور کرو۔ اس لیے ہم پہلے شروع میں عرض کر چکے ہیں کہ انسان کو کس قدر ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی، اس عظیم اس بہت بڑے شرط ہے فرمایا کہ اللہ یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے خیالات پیدا کرتا ہے، برے خیالات پیدا کرتا ہے، اللہ کے حق بارے میں بدگمانیاں، بندوں کے بارے میں بدگمانیاں، طرح طرح کے ان کے معاملات، ما من الجنۃ والناس، وہ ہے کون؟ وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ وہ ابلیس اس کی نسل میں سے بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ابلیس اور اس کی نسل کو، شیطانوں کو، جنوں کو ایسی قدرتیں، طاقتیں دی ہیں کہ وہ انسان کے جسم میں داخل ہو، اس کے دل تک پہنچے، اس کے دل پر جا کر بیٹھتا ہے شیطان، اس کے دل تک پہنچتا ہے، اور اللہ نے اس کو صلاحیتیں دی جسم میں داخل ہونے کی۔ بعض اوقات جادو کی وجہ سے کسی کو اس کا رحم بند ہو گیا، اولاد پیدا نہیں ہو رہی، کیا ہے کہ جنوں شیطانوں نے وہاں پر جا کر اس کو بند کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واقعی ہی جنوں شیطانوں کو ایسی قوتیں، صلاحیتیں دی ہیں کہ انسان کے جسم میں داخل ہو کر اس کو کوئی تکلیف دینے کی، اس کے دل تک جا پہنچنے کی۔ تو یہ تو شیطان، ابلیس، اور جو اس کے ایجنٹ ہے لوگوں میں سے، انسانوں میں سے۔ آپ کسی کے پاس، آپ کا دل کسی کے بارے میں صاف ستھرا ہے، آپ کسی اس طرح کے خناس کے پاس بیٹھو گے، بھی فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ویسا ہے، اور اس کے پاس جب اٹھو گے تو دل اس کے بارے میں کھٹا ہو چکا، جس کے بارے میں دل صاف تھا۔ ہاں یہ کون ہے؟ یہ خناس ہے۔ ہاں یہ وہ خناس ہے جنہیں ہم پہچاننے کی ضرورت ہے۔ وہ ممکن ہے ہمارا کوئی دوست ہو، ہمارا کوئی عزیز قریبی ہو، بڑا ہی ہمارا، ہم اس کو اپنا خیر خواہ سمجھتے ہوں، لیکن وہ خیر خواہ نہیں بلکہ آپ کا بدترین دشمن ہے۔ یہ ہے وہ شیطان۔ جب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے صحابہ کو سختی سے ان چیزوں سے روکتے۔ آپ مانتے کہ میں تمہارے پاس آتا ہوں، میرا دل سبھی کے بارے میں صاف ہوتا ہے، تو مجھے کسی کے بارے میں کچھ نہ بات کہوں، اور کسی نے کچھ معاملہ کیا بھی ہے تو اپنے پاس رکھو، مجھے نہ بتاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے پاس سے اٹھوں اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی برا خیال ہو، کہ جس صاف دل کو لے کر آتا ہوں اسی صاف دل کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اور بھائی دلوں کو صاف رکھنا بہت بڑی بات ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جنت میں جانے والوں کی صفت کیا ہے؟ وہ دلوں کا صاف ہونا ہے، دلوں کو صاف رکھنا ہے۔